قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس اتأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ کبھی ہم نے اور آپ نے اس کا مطلب سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ قرآن کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے۔ قرآن کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہم سے فرما رہا ہے وہ یہ کہ تم بہترین امت ہو اس روئے زمین پر۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے پیغمبر، جتنے نبی، جتنے رسول تشریف لائے، ان تمام کی امتوں میں تم بہترین امت ہو۔ آپ کہو گے بھائی ہم نے کون ایسا کارنامہ کر لیا کہ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین امت کہا؟ تو سنو، جس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہترین امت کہا، آگے اسی آیت میں اللہ نے فرمایا ہے کہ تم لوگ نیکی کی دعوت دیتے ہو، برائی سے لوگوں کو روکتے ہو۔ نیکی کی دعوت اور برائی سے روکنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہترین امت کہا۔ کیا ہمارا اور آپ کا یہ معمول ہے کہ ہم لوگوں کو نیکی کی دعوت دیں، برائی سے روکیں؟ آج تو اگر ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں کہیں غلطی ہو رہی ہے، کہیں برائی ہو رہی ہے، تو آپ اور ہم یہ کہہ کے نکل جاتے ہیں اس کا کام ہو جانے، اس کو اپنی قبر میں خود جواب دینا ہوگا، ہمیں اس کا کیا۔ محلے میں اگر کہیں بھی آگ لگتی ہے، مکان کے کسی بھی مکان میں آگ لگ جائے، بستی میں کسی بھی مکان میں آگ لگ جائے، تو جس مکان میں آگ لگی ہے اس مکان مالک سے آپ کی دشمنی ہے، پھر بھی آپ ہمدردی کی وجہ سے اس مکان کی آگ کو بجھانے کے لیے جاتے ہیں۔ اس مکان کی آگ کو بجھانے کے لیے آپ کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے جاتے ہیں کہ یہ آگ کہیں پھیل نہ جائے اور پوری بستی کو اپنی چپیٹ میں نہ لے۔ ہمارے بستی میں، ہمارے معاشرے میں کہیں غلطی ہو رہی ہے تو ہمارے اوپر یہ لازم ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے کہ ہم اس کو روکیں۔ صرف آپ یہ سوچتے ہو کہ ہم نماز پڑھیں گے، ہم روزہ رکھیں گے، ہم جنت چلے جائیں گے، تو یہ بھول ہے آپ کی۔ اس لیے کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دوزخ میں اس لیے ڈالے گا کہ وہ اپنی بستی میں، اپنے گاؤں میں، اپنے سماج میں برائیوں سے لوگوں کو نہیں روکتے تھے، نیکی کی دعوت نہیں دیتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کتنی بڑی شخصیت کا نام ہے، پوری دنیا میں جس کی سب سے زیادہ تقلید لوگ کرتے ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ امام اعظم کا معمول تھا رات کو آپ تہجد کی نماز پڑھتے تھے، دن میں آپ تجارت بھی کرتے تھے اور مسائل بھی لوگوں کو بتاتے تھے اور مسائل کا حل بھی نکالتے تھے۔ لیکن آپ کا معمول یہ تھا کہ دوپہر کے وقت کھانا کھا کر آپ کچھ دیر قیلولہ کرتے تھے، آرام کرتے تھے۔ ایک چیز یاد رکھو، بڑے بڑے حکما فرماتے ہیں کہ دوپہر کے وقت کھانا کھا کر تھوڑی دیر آرام کرو اور رات کے وقت کھانا کھا کر تھوڑی دیر چلو، اگرچہ کانٹے پہ چلنا پڑے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دوپہر کو کھانا کھا کر تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں تو ہمارا کھانا ہضم ہوتا ہے، اور رات کو کھانا کھا کر تھوڑی دیر ہم ٹہلتے ہیں، چلتے ہیں، تو اس سے بھی ہمارا کھانا ہضم ہوتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ دوپہر کے وقت کھانا کھا کے آرام فرما رہے ہیں۔ ایک شخص آپ کے مکان کے دروازے میں دستک دیتا ہے اور امام اعظم ابو حنیفہ دوسری منزل میں آرام کر رہے تھے، آنکھ لگ چکی تھی، دستک ہوتی ہے تو آپ بسترے سے اٹھتے ہیں اور بسترے سے اٹھ کر دھیرے دھیرے چلتے چلتے آپ نیچے آتے ہیں، دروازہ کھولتے ہیں تو دیکھتے ہیں ایک نوجوان کھڑا ہے۔ آپ نے فرمایا بابو بتاؤ کس لیے آئے ہو؟ اس نے کہا حضرت مجھے آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا تھا۔ کہا بولو کیا مسئلہ ہے؟ کہا نا حضرت بھول گیا، آپ کو دیکھتے ہی میں بھول گیا۔ بتاتے بتاتے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں مسئلہ بھول گیا۔ امام اعظم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے بعد آ جانا، جب یاد آ جائے تب آ جانا۔ وہ نوجوان چلا، امام اعظم ابو حنیفہ اپنے بسترے میں پھر آرام سے لیٹ گئے، آنکھ لگ گئی۔ وہ نوجوان کو پھر شرارت سوجی، آدھے گھنٹے کے بعد پھر دوڑتے ہوئے آیا، مکان کے دروازے میں زور زور سے دستک دینے لگا۔ امام اعظم اسی حالت میں بسترے سے اٹھے اور اٹھ کر چلتے ہوئے نیچے آئے۔ آپ نے فرمایا بیٹا کیا مسئلہ یاد آ گیا؟ تو حضرت یاد تو آ گیا تھا، لیکن جو ہی میں نے آپ کا چہرہ دیکھا مسئلہ بھول گیا۔ آپ کے چہرے میں ذرا بھی شکن نہیں، آپ کے چہرے میں ذرا بھی غصہ نہیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے چلے جاؤ، جب یاد آ جائے مسئلہ تب آ جانا۔ وہ نوجوان گیا، پھر کچھ دیر کے بعد پھر دوڑتے ہوئے آیا، مکان کے دروازے میں دستک دی۔ امام اعظم نیچے اترے، آپ نے فرمایا آپ تو مسئلہ بھولے نہیں ہو، یاد تو ہے؟ اس نے کہا جی حضرت یاد تو ہے۔ کہا بولو کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا حضرت یہ بتائیے کہ آدمی جو پائخانہ کرتا ہے، لیٹرنگ کرتا ہے، اس کا مزہ کیسا ہوتا ہے، اس کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے، اس کا ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ مجھے بتاؤ کہ یہ کوئی مسئلہ ہے؟ آج کے کسی مفتی کے پاس، آج کے کسی مولانا، کسی امام کے پاس یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے کوئی بھی شخص آئے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں وہ کتنے غصے میں ہوگا، کتنے جلال میں ہوگا۔ امام اعظم کے چہرے میں ذرا بھی جلال نہیں ہے، ذرا بھی غصہ نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں بیٹا دیکھو، انسان جب لیٹرنگ کرتا ہے تو ابتدائی 2 یا 3 دن لیٹرنگ کا ذائقہ نمکین ہوتا ہے، اور 2 اور 3 دن کے بعد اس کا ذائقہ کڑوا ہو جاتا ہے۔ اب دیکھو اس کے اندر شرارت کتنی رہتا ہے۔ کہتا ہے کہ حضرت آپ یہ بتائیں کیا آپ نے اس کو چکھا ہے، آپ نے اس کو
टेस्ट किया है? ऐसा सवाल कोई कर सकता है? आप मुझे बताएं। इमाम आजम ने फरमाया बेटा ये चखने की चीज नहीं है। तो कहा फिर हजरत आपको कैसे पता? इमाम आजम ने फरमाया कि देखो मक्खियां जो 3 दिन तक बैठी रहती है इसका मतलब वो नमकीन है, और 3 दिन के बाद मक्खियां उससे हट जाती है, उड़ जाती है, इसका मतलब वो कड़वा है, क्योंकि कड़वी चीज पे मक्खियां नहीं बैठती। इमाम आजम ने इस तरीके से उसको मसला समझाया। वो बंदा कदमों में गिरता है, कहता है हजरत माफ कर दीजिए, मुझे चंद लोगों ने ये सिखा के भेजा था, मेरे अंदर शरारत सूझ गई थी, आपको तकलीफ देना मकसद था। इमाम आजम ने इस तरह से दीन की तबलीग की। और ऐसी एक बहुत ही मशहूर वाकया इमाम आजम अबू हनीफा का है, जिसे सुनकर आपका रोंगटा खड़ा हो जाएगा। इमाम आजम अबू हनीफा के महल्ले में बस्ती में एक शराबी था, जो शराब पीकर रोजाना रात को उद्यम मचाता था, जोर जोर से चिल्लाता था, बस्ती वाले को गाली देता था, बस्ती वाले परेशान, सारे लोगों की नींद खराब। ये रात को शराब की बोतलें चढ़ाकर आता था, बस्ती के बीचों बीच में चिल्ला चिल्ला कर सबको गालियां देता था, सारे लोग परेशान हो गए थे। इमाम आजम अबू हनीफा कभी मकान उसी शराबी के मकान के बगल में था, लेकिन इत्तेफाक से एक दिन इमाम आजम अबू हनीफा रात को देखते हैं कि वो शराबी की आवाज नहीं आ रही है। इमाम आजम ने लोगों से पूछा, भाई ये बताओ वो शराबी रोजाना आकर के जोर जोर से चिल्लाता था, आज वो शराबी नजर नहीं आ रहा है, उसकी आवाज रात में नहीं आई। लोगों ने फरमाया हजरत उससे जान छूट गई है। आपने फरमाया क्या मतलब? लोगों ने कहा हजरत बात दरअसल यह है कि हम सारे लोगों ने मिलकर उसे पुलिस के हवाले कर दिया है, वो कैद खाने में है। थाना पहुंचकर इमाम आजम अबू हनीफा ने कहा कि जनाब आप इसको छोड़ दें। थाना का जो इंचार्ज था उसने कहा कि हजरत आपने इतनी तकलीफ क्यों की? अगर हुक्म देते तो हम आपके महल में आपके घर में पहुंच जाते, आप यहाँ आने की जहमत कैसे किए? इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया कि इस शराबी को छोड़ दो, मैं जमानत लेता हूँ। आप अपनी जमानत पर उस शराबी को लेकर के अपने घर पहुंचे। आपने उससे फरमाया दोबारा और शराब मत पीना। लेकिन फिर क्या था, शराबी की लत, शराबी की आदत जल्दी छूटती तो है नहीं। उसने फिर रात को शराब की बोतल चढ़ा ली और बस्ती के बीचों बीच में आके हल्ला करने लगा। सारे लोग मिलकर फिर उसे कैद खाने में डाल दिए। लगातार 3 दिनों तक लोगों ने ऐसे ही कैद खाने में डाला और 3 दिन तक इमाम आजम अबू हनीफा उसको छोड़ा करके अपनी जमानत पर लेकर के आए। चौथे दिन इमाम आजम अबू हनीफा जब उसे लेने के लिए पहुंचे तो शराबी की आंख में आंसू था। रोते हुए अपने घर पहुंचा और 5वें दिन सुबह इमाम आजम अबू हनीफा के दरबार में पहुंचा। कहा हजरत शराबी मुझे से गरीब वो पूछने वाला पूरी बस्ती में कोई नहीं, पूरी बस्ती मुझे अपना दुश्मन समझती है, लेकिन हजरत आपने मेरा इतना ख्याल किया, मैं आज से वादा करता हूं कि कभी शराब की बोतल को हाथ तक नहीं लगाऊंगा, कभी दिल में सोचूंगा भी नहीं। फिर उस दिन के बाद ये शख्स पक्का सच्चा नमाजी बन गया और दीन का पाबंद बन गया। मैं आपसे ये पूछता हूँ, ठीक है शराब पीना बुरा अमल है, शराब पीना गलत है, लेकिन शराबी को सही रास्ते पे लाए कौन? जुआ खेलना गलत अमल है, लेकिन जुआरियों को सही रास्ते पे लाए कौन? इसलिए इंसान गलत जरूर है, बहुत सारे लोग गलती जरूर करते हैं, लेकिन सारे लोग उससे दूर ही भाग जाएंगे तो और वो ज्यादा गलती करेगा। इसलिए जो अच्छे लोग हैं, जो नमाजी लोग हैं, जो मुत्तकी लोग हैं, जो परहेजगार लोग हैं, ऐसे लोगों के करीब जाएं, उसे समझाएं ताकि वो सही रास्ते पे आ जाए।